فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین خواتین اور پنڈال کے نیچے موجود تمام اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی گیدڑ ماری کا یہ جلسہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. آپ اپنا اصلی گھر تیار کرنے کے لیے، جہاں پہ آپ کو ہمیشہ کے لیے قیامت برپا ہونے تک رہنا ہے، اس کا انتظام کرنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1379 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے اور قبر میں دفنا کر جب لوگ آ جاتے ہیں تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر انسان جنتی ہوتا ہے تو اسے جنت میں اس کا جو ٹھکانہ بننے والا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں کہاں رہنے والا ہے قیامت کے دن وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. آپ اپنا گھر بنائیں گے، چاہے شیش محل بنا لیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں اگر آپ کروڑوں روپے لگا دیں تو ایک بھی نیکی نہیں ملتی، ایک بھی نہیں. لیکن مسجدوں میں، مدرسوں میں اور قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے اگر آپ ایک پیسہ ہی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کتنا بڑا اجر دے گا اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. جلسے کے موضوع کی مناسبت سے میں نماز کے موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قبر کا اندھیرا اگر کوئی چیز دور کرے گی تو وہ نماز ہے. اگر آپ کی قبر کو کوئی عبادت جنت کا ایک باغیچہ بنائے گی تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. اس لیے
صرف قبرستان کی زمین خرید لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ساز و سامان بھی یہی تیار کرنا ہے، اور وہ ساز و سامان یقیناً نماز سے تیار ہوگا۔ حضرات گرامی، نماز مومن کے دل کا سرور، آنکھوں کا نور اور قلب و جگر کا سکون اور روح کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اتنی نعمتیں کی ہیں، انسانوں کو اس قدر نوازا ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ کی رحمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ تبارک و تعالی کی نوازشوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، یہ تمہارے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ان تمام نعمتوں میں، ان تمام نوازشات میں، ان تمام عنایتوں میں یقیناً سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عطا و بخشش اور سب سے بڑی عنایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو جو چیز پیش کی گئی ہے، جو عنایت سب سے بڑی کی گئی ہے، وہ یقیناً نماز ہے، اور نماز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کو جاننا ہو تو ذرا سوچو کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا حکم اسی زمین پر دیا گیا، زکوٰۃ کی فرضیت اسی زمین پر واجب کی گئی، حج کا اذن عام بھی اسی دنیا میں دیا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ اپنا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ نماز انسانوں کو عطا کرے، تو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم تک بلا بھیجا۔ آسمانوں کو اس قدر سجایا گیا کہ کروبیوں فرشتوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور ایسے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب گئے ہمارے رسول کہ قلم کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے میں رب کائنات نے 5 وقتوں کی نماز فرض کر دی اور اعلان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز تو پڑھے گی، لیکن میں 50 وقتوں کا ثواب دوں گا، 50 وقتوں کا ثواب دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سپاروں میں، حدیث و سنت کے گلزاروں میں، انبیاء اور رسل کی زندگیوں میں اور ہمارے اسلاف کرام کے گلشن زندگی میں نماز کے اتنے مہکتے ہوئے پھول ملتے ہیں، اس قدر گل افشانی ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نماز ہی تھی۔ ذرا یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار و بے تاب ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، مجبوریاں آ پڑتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی کے مارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رات کو اٹھ کر نماز میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے،
سینے سے رونے کی آواز یوں ابلتی تھی جیسے ہانڈی پر ابلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بصد احترام پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ لیڈیز فنگر میں پکچر لے جا رہا ہے، گیٹ پہ مالک سے گزارش ہے کہ کہیں آپ کا ہی اس قبرستان میں جنازہ نہ لکھا جائے۔ آپ ہوتے بنائیے، آپ کو آپ بہت کم کر رہے ہیں، اور جہاں بجلی بورڈ میں آگ لگا تھا وہاں سے تار کاٹ کر کے پھر بجلی بحال کیجیے۔ آپ کر رہے ہیں بجلی کو بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بصد احترام پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے؟ رب کائنات نے آپ کو جنت کی خوشخبری پتہ نہیں کتنی بار سنائی، جنت میں آپ کا محل بھی آپ کو دکھلا دیا گیا، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ، اللہ نے جنت رکھ دی ہے میرے لیے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیا میں شکر گزاری کے طور پر نماز نہ پڑھوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں 1078 نمبر کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، نماز اتنی اہم چیز ہے کہ پورے قرآن میں 286 جگہوں پر نماز کا حکم آیا ہے، 286 جگہوں پر نماز کا حکم آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی ہیں نماز پر کہ جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ میں جتنی آیتیں ہیں نماز پر، میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 3 میں نماز کی بات، آیت نمبر 43 میں نماز کی بات، آیت نمبر 110 میں نماز کی بات، آیت نمبر 155 میں نماز کی بات، آیت نمبر 177 میں نماز کی بات، آیت نمبر 238 میں نماز کی بات، آیت نمبر 239 میں نماز کی بات۔ ایک ہی سورہ میں اتنی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو جتلاتے ہوئے، مومنوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے مسلمانوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ تم لوگ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور نماز یاد رکھو کہ بھاری ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بالکل ہلکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل میں ڈر رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 286 جگہوں پر نماز کی بات کی، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 286 آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے کھل کر انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن عمل سے انکار ہو رہا ہے 286 آیتوں کا۔
اور جب سورہ نساء چلیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں نماز کی بات، سورہ نساء آیت نمبر 101 میں نماز کی بات، سورہ نساء آیت نمبر 102 میں نماز کی بات، سورہ نساء آیت نمبر 103 میں نماز کی بات، سورہ نساء آیت نمبر 162 میں نماز کی بات۔ اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سبوں پر، دنیا کے تمام مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے۔ حضرات گرامی، پھر سورۃ المائدہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں نماز کا حکم دیا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں حکم دیا ہے، پھر سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے بعد جب آپ سورۃ الانعام پڑھیں گے تو آپ کو سورۃ الانعام کی 72 نمبر کی آیت ایسی ملے گی جس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ آیت نمبر 11 میں اور آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام لوگوں کو، یعنی ہر اس مسلمان کو جس کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، اس کو نماز کا حکم دیا ہے۔ پھر جب آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 59 اور 60 میں نماز کی بات آپ کو ملے گی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں نماز کی بات، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں نماز کی بات۔ ان تمام آیتوں کو میں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، ادروائز میں نے بتایا کہ 286 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سے گزارش ہے کہ مہینہ فنگال میں آپ کا وقت شروع کرنے آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا فلم کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہزاروں حدیثیں ملیں گی، لیکن میں حدیثوں کی بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کتنی سخت، نماز کا کتنا سخت حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ آپ چلیے پھر واپس اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو، دشمنوں کا خوف ہو، پیچھے سے گولیاں چل رہی ہوں، دشمن آپ کو کھدیڑ رہا ہو، جان جانے کی بات آ رہی ہو، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز معاف نہیں کیا بلکہ وقت کو بھی نہیں ٹالا۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہاری جان کا ڈر ہو تو بھی دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو، چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر ہو تو بھی نماز پڑھ لو۔ حضرات گرامی، ذرا غور کیجئے کہ بدر کا میدان، سامنے کفار کا لشکر جرار اور پھر دوسری طرف 313 نہتے مسلمان، لڑائی شروع ہو گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ٹائم کو بے ٹائم کر دیتا، کہتا کہ دوسرے وقت میں نماز پڑھ لینا، لیکن ویسے وقت میں بھی نماز کو فرض کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی وقت پر نماز پڑھی، وقت پر نماز پڑھی۔ ہمارے یہاں کے مولانا لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ دے دیا ہے کہ نماز کی قضا ہوتی ہے، یعنی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو عصر کے وقت پڑھ لو، اور مغرب کی چھوٹ گئی تو عشاء کو پڑھ لو۔ یہ بے دلیل بات ہے، بے دلیل بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ نماز
وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے، اس لیے ظہر کی نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کو اپنے وقت پر پڑھا جائے گا، مغرب کو اپنے وقت پر پڑھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے اور چاروں نمازیں چھوڑ دی، عشاء کے بعد گھر آنے کے بعد فٹافٹ 4 وقت کی نمازیں پڑھنی، بس ذمہ داری ادا۔ یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ نماز کی قضا نہیں، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر قضا ہوتی تو غزوہ خندق میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 845 یاد رکھ لیجئے، اور 846 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں رہ گئے اور اس وقت نماز پڑھی جب سورج ڈوبنے والا تھا۔ اگر قضا ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر نماز کو ڈھیلی کرتے، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ نماز کو ڈھیلا کر کے پڑھ رہا ہے، برکت نہیں ہے، ثبوت بالکل نہیں ہے، نماز کی قضا کا ثبوت نہیں ہے، آپ قضا نہیں کر سکتے، نماز کو وقت پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سواری کا منہ جدھر بھی رہے نماز ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سورۃ المؤمنون، اس میں سورہ شروع ہوتی ہے تو کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، 9 آیتیں ہیں، ان میں سے دوسری آیت میں نماز کی بات، اور پھر آخری آیت میں بھی یعنی آیت نمبر 9 میں بھی نماز کی بات ہے، آیت نمبر 9 میں بھی نماز کی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز جس قدر اہم چیز ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی نماز کے اتنے فضائل رکھ دیے ہیں، اتنے فضائل رکھ دیے ہیں کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 1031 کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے سے تر بتر ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی جانگ تک ہوگا، کسی کی کمر تک اس کا پسینہ ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں جب کہ سورج کی دھوپ، سورج کی تمازت اور سورج کی گرمی انتہا پر ہوگی، لوگوں کی جان پر بنی رہے گی، وہاں پر بھی اگر کچھ بچانے کے لیے آئے گا تو وہ نماز ہوگا۔ میں نے حوالہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہیں پناہ نہیں ملے گی، عام اور خاص تمام لوگ ایک جیسے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے لیے بے قرار ہوتا ہے، عصر کی پڑھ لی، مغرب کے لیے بے قراری رہتی ہے اس کے سینے میں، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کے لیے بے تابی رہتی ہے اس کے دل میں، اور عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے سوتا ہے کہ رب کائنات اگر زندگی باقی رہی تو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور یہ میری بات نہیں بلکہ
آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، لیکن مصطفیٰ کی بات نہیں ٹلنے والی۔ حضرات گرامی، وہاں پہ سایہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز پڑھے بغیر کوئی اپائے نہیں، کوئی اپائے نہیں ہے۔ اور پھر سنو، نماز کی اہمیت دیکھو حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث 85 نمبر کے تحت آئی ہے، اور صحیح بخاری میں 5734 نمبر کے تحت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم صحابی، بڑے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا بتا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی نماز کو وقت پر پڑھو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور اگر نماز چھوڑ دو تو اللہ کی نظر میں 1 سیکنڈ میں گر جاؤ۔ حضرات گرامی، اور میں آگے بڑھ رہا ہوں چھوڑ کے، اگر آپ کو نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت پر حدیثیں دیکھنی ہو تو آپ صحیح بخاری 2119 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے، 622 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے، اسی طرح صحیح مسلم میں 558، 562 اور 563 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے، اور صحیح ابن حبان میں 2016 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں 229 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے، اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب میں آپ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 292 پڑھ لیجئے، آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنی کج فطرتی سے، اپنی کوتاہی سے، اپنی غفلت سے نماز کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بنا دلیل کے بات نہیں کرتا، سروے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اتنی قرآنی آیتیں ہونے کے باوجود، اتنی قرآنی آیتیں ہونے کے باوجود اور اتنی حدیثیں موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کا صرف 2% 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یعنی 98 لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں 5 وقتہ۔ اور صرف یہ بڑی گیدڑ ماری کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بھی بات ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہے کہ 98% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ کی نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کا خیال غلط ہے، صرف 46% لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہوں گے کہ مولانا چلیے جمعہ 46% پڑھتے ہیں اور 2% لوگ پڑھتے ہیں 5 وقتہ، لیکن عید اور بقرعید کی نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اس میں بھی آپ کی خام خیالی ہے، صرف 65% لوگ عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید اور بقرعید کی نماز بھی، یعنی سال بھر کی 1 وقت کی نماز صرف 65% لوگ پڑھتے ہیں میرے دوستو، صرف 65% لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشے گا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورۃ المدثر، سورۃ المدثر آیت نمبر 41، 42، 43، 44 اور 45۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں جنتیوں اور جہنمیوں کا سوال اور جواب نقل کیا ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی سنیے، سورۃ المدثر آیت نمبر 41 پڑھ رہا ہوں میں۔
जहन्नमी लोगों से जन्नती लोग पूछेंगे, कहेंगे मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। याद रख लो, जन्नती लोग पूछेंगे जहन्नमियों से, कहेंगे कि क्या वजह थी कि जहन्नम में आ गए। बहुत सारे असबाब बयान करेंगे जहन्नमी लोग, बहुत सारी वजूहात बयान करेंगे जहन्नमी लोग, लेकिन सबसे पहली वजह ये बयान करेंगे, सबसे पहला सबब ये बयान करेंगे, कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहली वजह बयान करेंगे कि अजान होती रहती थी, हम चाय खानों में किसी की बैठक में बैठकर बकवास तो खूब किया करते थे, एक दूसरे की गीबत चुगलखोरियां तो खूब किया करते थे। उन सब चीजों के लिए, उन सब कामों के लिए हमारे पास वक्त बहुत था, लेकिन लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। अजान की आवाज सुनकर भी बैठे रह जाते थे, बैठे रह जाते थे, लेकिन हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज हम पर असर नहीं करती थी। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जहन्नम में डाल दिया है और हम इस तरह का अजाब सह रहे हैं। मुसलमानों सोचो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, मेरी अपनी बात नहीं है। सबसे पहला सबब यही बयान करेंगे। और एक बात गौर से सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में कहीं पर भी सल्लू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। हर जगह पर अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात कहा है। इसलिए इकामत सलात की तफसीर थोड़ी सी कर देनी मुनासिब समझता हूँ। इकामत के दो मतालिब हैं, याद रखिए, अच्छी तरह से सुनिए। इकामत के दो मतालिब हैं, नमाज कायम करने के दो मानी हैं। पहला मतलब और पहला माना ये है कि सिर्फ आपके पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। आपके बेटों को पढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी बहुओं की नमाज का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उनको पढ़वाना पड़ेगा, आपके पोते और पोतियों को पढ़वाना पड़ेगा नमाज, तब जाके इकामत सलात होगी, यानी नमाज।